ابو جہل نے سوال کیا، بتلائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ نے بتلا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ہر کوئی بتلا سکتا ہے کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے۔ جو تمہاری مٹھی میں ہے اگر وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، تب تو میں اور بدرجہ اولا لے آؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی طرف اشارہ کیا اور مٹھی کے اندر سے کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسا کام کر دینا جو انسانی عقل سے باہر ہو، انسانی عقل اس کو جلدی قبول نہ کرے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی مجلس کے اندر اس کے تخت کو لانے کی ضرورت پیش ہوئی تو آپ نے جنات سے کہا کہ اس کے تخت کو کون لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ قرآن کہتا ہے کہ ان حاضرین میں سے ایک جنات نے یوں کہا کہ میں اس کے تخت کو، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے تک لے آؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ یہ مجلس ختم ہوگی، اس سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اور بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ اس جنات نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس جنات نے کہا کہ میں اس کا تخت آپ کے پلک جھپکنے کی بقدر جتنا وقت لگے گا اتنی مدت میں اور اتنا وقت میں اس کا تخت حاضر کر دوں گا۔ بر یہ کہنے کی دیر تھی، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اتنی کہنے کی دیر تھی کہ اس کا تخت حاضر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احباب جو ہیں جن کی عقل میں بات نہیں آتی کہ ایک مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنات، اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے، تقریباً سینکڑوں میل دور کے واقعات کو ایک پلک جھپکنے میں وہ کر سکتا ہے، تو خالق کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و مکرم اور معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ رجب المرجب ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور اس کی آج 18 تاریخ ہے۔ رجب المرجب ان مہینوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں محترم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، قابل احترام مہینے ہیں، قابل تعظیم ہیں، ان مہینوں کا احترام کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوی سے قبل اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی اور اسلام آنے سے پہلے بھی تمام عرب کے لوگ اور اطراف عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے، اور 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ ذوالقعدہ کا جو مہینہ ہے یہ حاجیوں کی آمد کا مہینہ ہے، حاجیوں کی آمد کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ یہ حج ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور محرم الحرام یہ حاجیوں کی واپسی کا مہینہ ہے، اور درمیان سال میں یہ 7واں مہینہ رجب المرجب، یہ کوئی شخص اگر عمرہ وغیرہ کرنا چاہے اس کا مہینہ ہے۔ بہرحال ان مہینوں کے اندر جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کرنے والے رہزن اور قزاق وغیرہ ہوا کرتے، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے، اور ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے جو کوئی قافلہ عرب کی طرف روانہ ہوتا اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ عزیزان گرامی، یہ محترم مہینہ ہے، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور کریں اور سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ رجب المرجب جو ہے یہ اہتمام رمضان کا مہینہ ہے، انتظار رمضان کا مہینہ ہے، یعنی رمضان المبارک کی انتظار کا مہینہ ہے، اور اگلا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ اہتمام رمضان کا مہینہ ہے کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے ہمارے درمیان ایک روایت موجود ہے، اور ایک روایت بھی ہے کہ اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں عرش معلیٰ پر بلایا، اور اس مہینے کے اندر اور بھی دوسری چیزیں ہیں جو ہم مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی اور نہ سمجھی کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مبارک جمعے میں معراج کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ معراج، ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی اور 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو بعبدہ، اسری بعبدہ لیلاً، رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے یعنی مکہ سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گئی، وہ ذات پاک ہے۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کے عجیب و غریب نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، معراج کے 2 حصے ہیں، معراج کے 2 حصے ہیں اور 2 سفر ہے۔ ایک سفر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی تک کا ہے، اور پھر ایک دوسرا سفر مسجد اقصی سے آسمانوں اور عرش معلیٰ کا سفر ہے۔ پہلا جو سفر ہے یعنی مسجد اقصی سے مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی تک کا، اس کو کہتے ہیں اسراء، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور دوسرا سفر جو ہے اس کو کہتے ہیں معراج، جو مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک سفر ہوا اس کو کہتے ہیں معراج۔ ہم اہل السنہ والجماعہ کا اور تمام جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص معراج کے پہلے حصے کا انکار کرے، معراج کے پہلے حصے کا انکار کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف بیان فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی،
اور رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں لے گئی، تو اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ شخص مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ یہ گویا کہ اس آیت کا انکار کرنا لازم آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مکہ المکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، اور اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو سفر ہے مسجد اقصی سے عرش معلی کا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے، سورہ نجم میں اس کا فرمایا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے وہ سفر منقول ہے، اور صحیح اور صریح آیات اور احادیث سے منقول ہے۔ عزیزان گرامی، معراج کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ میں تقریباً کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ان کی نبوت پر دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ کے اندر تشریف فرما ہے، ابو جہل وغیرہ کچھ احباب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتلائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ مجھے بتلائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہر کوئی شخص بتلا سکتا ہے کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، اگر میں یہ کہلوا دوں جو تمہاری مٹھی میں ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں کون ہوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ ابو جہل نے سوال کیا کہ بھلا بتلائیے میری مٹھی میں کیا ہے، اگر آپ نے بتلا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہر کوئی بتلا سکتا ہے کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، جو تمہاری مٹھی میں ہے اگر وہ کہہ دے کہ میں کون ہوں تو کیا ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں تب تو میں اور بدرجہ اولا لے آؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی طرف اشارہ کیا اور مٹھی کے اندر سے کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایسا کام کر دینا جو انسانی عقل سے باہر ہو، انسانی عقل اس کو جلدی قبول نہ کرے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ ایسا کام اگر انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ایسا ہی کام اگر کسی اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں ہو ان کو کرامات کہتے ہیں، اور ایسا ہی کام کسی غیر نبی اور غیر ولی اور متبع سنت اور شریعت بھی نہ ہو، کوئی دوسرا آدمی ہو اس کے ہاتھوں ہو، اس کو کہتے ہیں جادو اور دھوکہ۔ عزیزان گرامی، معراج یہ ایک معجزہ ہے، انسانی عقل سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے تشریف لائے اور آپ نے صبح اٹھ کر ام ہانی سے اور دوسرے احباب سے اس کا تذکرہ کیا تو ام ہانی نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ یہ بات دوسروں کو ہرگز نہ بتائیں، دوسروں کو ہرگز نہ بتائیں کہ آپ جو ہے راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، جنت اور جہنم کو دیکھا اور مختلف قسموں کو دیکھا، اور پھر آپ راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ آپ اس کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، اگر آپ نے ایسا کیا تو لوگ اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کی عقل کے باہر کی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے ساتھ جب ایسا ہوا تو میں بیان کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو کفار مکہ کے اندر گویا کہ ان کو ایک ہنسی مذاق کا ایک ذریعہ مل گیا، اور انہوں نے ٹھٹھا اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھلا بتلائیے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اب تک یہ کہا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے، آج انہوں نے ایک نئی بات پیش کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ راتوں رات یہاں سے تقریباً 40 اور 45 دن کا سفر ہے، اور اتنی لمبی مسافت جو ہے انہوں نے صرف رات کے چند حصوں میں طے کر لی۔ عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیں، اسی سے ان اعتراضات کو لے کر کے ایک بات سامنے آتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا ہے، اسی جسمانی کیفیت کے ساتھ بلایا ہے، اسی جسم کے ساتھ معراج پر اور عرش اللہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا ہے۔ بعض احباب یوں کہتے ہیں، بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک خواب کی بات ہے، یہ تو ایک خواب کی بات ہے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیں خواب کی بات نہیں ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو کفار مکہ بھلا اعتراض ہی کیوں کرتے؟ بھئی خواب میں تو آدمی کہیں بھی جاتا ہے،
کہیں بھی جاتا ہے اور پھر آ بھی جاتا ہے۔ یہ تو جسمانی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم کے اعتبار سے عرش معلیٰ پر بلایا۔ بہرحال جب کفار مکہ نے لوگوں سے تذکرہ کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابو جہل نے کہا کہ ایک بات بتلاؤں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتلاؤ۔ کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک شخص ہے جو یوں کہتا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے میں رات ہی میں واپس آ گیا، تم اس بات کو سچ مانو گے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا اور پھر عجائب و قدرت وغیرہ کو دیکھ کر میں پھر واپس آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر محمد کہتے ہیں تو وہ یہ بات سچ کہتے ہیں۔ تم تو راتوں رات کی بات کرتے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیں کہ میرے پاس ابھی اسی وقت فوراً جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، میں تو اس پر بھی ایمان لانے کو تیار ہوں۔ عزیزان گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا۔ اس واقعے کا انکار بعض حضرات صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر کر لینا اور مختصر وقت میں آسمانوں اور عرش معلیٰ کا سفر کر لینا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جدید دور ہے، سائنسی دور ہے، اس میں ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ ایک منٹوں اور ایک سیکنڈوں میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے یہ جو بجلی وغیرہ ہے جس کا استعمال ہم روز دن شب و روز ہم کرتے رہتے ہیں، بجلی ہے، اس کی رفتار کا عالم یہ ہے، لکھا ہے کہ تقریباً 2800 سے لے کر 3000 کلومیٹر تک صرف ایک سیکنڈ میں سفر طے کرتی ہے۔ یہ مخلوق کی بنائی ہوئی بجلی کا یہ حال ہے اور اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، اور خود خداوند قدوس جو تمام اسباب سے پاک ہے، صرف خداوند قدوس کی طاقت اور قدرت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف لفظ کن فرما دیں فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو ہی جاتا ہے۔ کن کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ عزیزان گرامی، خداوند قدوس کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ 19واں پارہ ہے اور 19ویں پارے کے آخری چند صفحات کی بات ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت دریاؤں پر، ہواؤں پر اور انسان و جنات پر ان کی حکومت ہے، سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، پرندوں کی حاضری ہو رہی ہے، ہدہد غائب ہے، پرندوں کی حاضری ہو رہی ہے، ہدہد غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ ہوئی تو چھوڑ دوں گا، ورنہ اس کو جو ہے ذبح کر دوں گا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ہدہد نے آ کر خبر دی کہ آپ کی سلطنت میں ایک ملکہ بلقیس رہتی ہے، آپ کو خبر نہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی بلکہ سورج وغیرہ کو پوجتی ہے۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تقریباً وہاں سے سینکڑوں میل دور ہے اس کی سلطنت۔ آپ سمجھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں کہ ان کی سلطنت میں کوئی بلقیس نامی عورت ہے اور اس کی حکومت اور سلطنت ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے رعایا ہیں اور وہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی مجلس کے اندر اس کے تخت کو لانے کی ضرورت پیش ہوئی تو آپ نے جنات سے کہا کہ اس کے تخت کو کون لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ قرآن کہتا ہے کہ ان حاضرین میں سے ایک جنات نے یوں کہا کہ میں اس کے تخت کو، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے تک لے آؤں گا، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ یہ مجلس ختم ہوگی، اس سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، میرے اندر اتنی طاقت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اور بھی جلدی چاہیے۔
قال الذي عنده علم من الكتاب کہ اس جنات نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا انا آتی کا بھی قبل ان يرتد الیک طرفک، اس جنات نے کہا کہ میں اس کا تخت آپ کے پلک جھپکنے کی بقدر جتنا وقت لگے گا اتنی مدت میں اور اتنا وقت میں اس کا تخت حاضر کر دوں گا. بس یہ کہنے کی دیر تھی. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اتنی کہنے کی دیر تھی کہ اس کا تخت حاضر ہو گیا. عزیزان گرامی، میں یہ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض احباب جو ہیں جن کی عقل میں بات نہیں آتی کہ ایک مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جنات، اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے، تقریباً سینکڑوں میل دور کے واقعات کو ایک پلک جھپکنے میں وہ کر سکتا ہے، تو خالق کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. عزیزان گرامی، اس سفر کے اندر بے شمار واقعات آئے ہیں اور بے شمار واقعات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہوگا. بہرحال اس جمعے کے اندر عرض یہ کرنا ہے کہ سفر کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا. اس کا اگر کوئی شخص انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. معراج ایک معجزہ ہے، خرق عادت کام، ایسا کام جو عقل میں نہ آئے، اگر انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں ہو جائے ایسے کام کو معجزہ کہتے ہیں. کفار مکہ نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے کیے اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. آج بھی سائنس نے اس کو مان لیا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہیں. عزیزان گرامی، یہ واقعات ہیں کہ عقل میں نہیں آتے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. بے شمار واقعات ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت تکلیف دینے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، ایک مرتبہ راستے میں ایک چھوٹا سا گڑھا کر بیٹھ گیا. اوپر سے کچھ گھاس وغیرہ ڈال کر کے اس کو بند کر دیا کہ ادھر سے حضور آئیں گے، اس پر پیر رکھیں گے اور گر جائیں گے. ایک عجیب کیفیت ہوگی اور ہم ٹھٹا اور ہنسی مذاق کریں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے آ رہے ہیں. جب آپ اس گڑھے کے پاس آئے تو آپ پھر وہاں سے واپس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہوگا، یہ کوئی اور بات ہوگی. آپ وہاں سے واپس ہو گئے. ابو جہل جو دور بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا، بے خودی کے عالم میں دوڑتے ہوئے کہ میں پوچھوں کہ آخر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ گڑھا ہے. یہ دوڑا اور گڑھے کے اندر خود گر گیا. ابو جہل گڑھے کے اندر خود گر گیا. اس کو اس گڑھے سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن ساری کوششیں ناکام ہو گئی. کوئی رسی ڈالی جاتی یا تو رسی چھوٹی پڑ جاتی، یا اگر بڑی بھی ہو گئی تو وہ رسی جیسے اس کو کھینچتے رسی ٹوٹ جاتی. بالآخر ساری کوششیں ناکام ہو گئی. ابو جہل نے کہا کہ مجھے صرف اور صرف محمد ہی نکال سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا لا ہاتھ دے. آپ نے ہاتھ پکڑ کر اس کو باہر کر دیا، اور جب باہر آیا تو دیکھ رہا ہے کہ تو چھوٹا گڑھا ہے. عزیزان گرامی، اس طرح کے بے شمار واقعات انبیاء علیہ السلام سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع پذیر ہوئے، تاکہ ان واقعات کو دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کر آپ کی پیروی کی جائے اور آپ کی اتباع کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دستور العمل قرآن کی شکل میں ہے کہ یہ اس کے اوپر چلا جائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا نوشیروان قاسمی صاحب کے بیانوں کو سننے کے لیے سبسکرائب کریں نوشیروان قاسمی اسلامک ورلڈ.